إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت وہ کسی انسان کو عقیدہ توحید کا مل جانا ہے اور یاد رکھیں سارے کے سارے انسانوں میں باشعور اور عقل مند اور دانا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے خالق اور مالک کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ دولت نہیں ہے، جو اللہ احکم الحاکمین کی معرفت اور اس کی پہچان کو حاصل نہیں کر سکے، حسد کی وجہ سے یا اپنے تکبر اور عناد کی وجہ سے، وہ لوگ ان کو قرآن مجید نے، اللہ احکم الحاکمین نے اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے لعنتی اور ان کے لیے ہلاکت کی بد دعائیں فرمائی ہیں۔ تو اس دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند دانا شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی پہچان کو حاصل کرتا ہے، جو اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے، جو اپنے رب رحمان کی صفات کو پہچاننے کے لیے اس کی مخلوقات میں، اس کی کاریگری میں مکمل جائزہ لیتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند اور دانا یہ شخص ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، دنیا جن کو پڑھا لکھا سمجھتی ہے، جن کے لوگ گیت گاتے ہیں اور جن کو دنیا کے اندر بڑا ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ 33 کروڑ خداؤں کی پرستش کرنے والے ہیں۔ اب ایک دانا آدمی، ایک قرآن و سنت کو پڑھنے والا آدمی، ایک دین کا علم رکھنے والا شخص، وہ کبھی ایسے لوگوں کو پڑھا لکھا نہیں تسلیم کرتا، کبھی ایسے لوگوں کو، ایسے ملکوں کو ترقی یافتہ نہیں سمجھتا کہ جہاں کے رہنے والے لوگ اپنے حقیقی خالق اور مالک کی پہچان ہی نہ حاصل کر سکیں۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے 33 کروڑ خداؤں کو اپنا خدا بنائے بیٹھے۔ ہمارا عقیدہ اس وقت ٹھیک ہوگا کہ جب ہم اپنے عقیدے کو دوسرے لوگوں کے عقیدے کے سامنے لا کے جائزہ لیں گے کہ واقعتاً ہم حق کے رستے پر ہیں، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اور جو لوگ اپنے مالک کو ہی نہیں پہچان سکے، جو کروڑوں کی تعداد میں اپنے خدا بنا کے بیٹھے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو میک اپ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو بازاروں کے اندر فروخت کرتے ہیں، پھر انہی لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے خدا، وہی مورتیاں، ان کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر عقل مند اور دانا آدمی قطعاً نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس عقیدہ توحید ہے، اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں کے اندر ہم عقیدہ توحید کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے توحید ربوبیت کو سمجھا کہ اس ساری دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ پھر ہم نے توحید الوہیت کو سمجھا کہ جب ساری دنیا کا خالق وہ ہے، سب کچھ کرنے والا وہ ہے، پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ محترم بھائیو، آج ہم توحید کی آخری قسم کو سمجھیں گے، اس کا نام ہے توحید اسماء و صفات۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ذات بڑی کمال والی ہے، بڑی قدرت والی ہے، اس کا نام ہے توحید اسماء و صفات۔ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر کوئی سائنسدان کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، کوئی مشینری بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، لوگ جب اس مشینری کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو لوگ مشینری کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ اس مشین کو جو بنانے والا ہے، جو اس کا موجد ہے، جو اس مشینری کو ایجاد کرنے والا ہے، لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑی کمالدار ہے وہ سائنسدان، بڑا ہی کمال والا ہے کہ جس نے اتنی اچھی مشینری ایجاد کر دی ہے۔ اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اس کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کی ایجاد کی ہوئی وہ جو مشینری ہے پوری دنیا کے اندر اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ انسانوں کو بتاتے پھرتے ہیں یار فلانی مشینری بڑی اچھی ہے، فلانی مشین بڑی اچھی ہے، فلانی چیز بڑی اچھی ہے۔ یعنی اس ایک مشینری کی وجہ سے کہ جس کو ایک انسان نے ایجاد کیا اپنی عقل کے ساتھ، اور وہ بھی انسان جس کو اللہ نے عقل دی، عقل دینے والا اللہ ہے، انسان اس سائنسدان کی تعریف کرتے ہوئے حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ اس نے بڑی کمال کی مشینری ایجاد کی ہے۔ محترم بھائیوں، کیا ہم اپنے خالق کی صفات کو نہیں پہچان سکتے کہ جس نے اتنا بڑا دنیا کا نظام قائم کر دیا ہے، جس نے ہمارے لیے آسمان، زمین، جانور، پرندے، ہر قسم کی مخلوقات ہمارے تابع کر دی ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ اشرف، عظیم اور بالاتر بنا دیا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروا دیا انسان کو۔ اس عقیدہ توحید کی وجہ سے
اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم اس دنیا کو جو بنانے والا ہے وہ حقیقی اللہ ہے، عبادت بھی اسی کا حق ہے، بنانے والا بھی وہ ہے، پھر یہ ساری کی ساری صفات اس اللہ کی ہیں۔ اس لیے انسان کو دنیا کے اندر اللہ احکم الحاکمین کو اس دنیا کا خالق بھی سمجھا جائے، اور انسان اسی اللہ کی عبادت بھی کرے اور اسی رب رحمان کی صفات بیان کرے، اس کی تعریف کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اب دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، دن رات کا نظام ہے، یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈانپ دیتی ہے، دن رات کو ڈانپ دیتا ہے، وسخر الشمس والقمر، سورج چاند کا نظام ہے جو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، یدبر الامر، اللہ احکم الحاکمین پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھوں میں لیے سب کچھ صحیح انداز سے چلا رہا ہے۔ کیا وہ ذات حق نہیں رکھتی کہ انسان اپنے مالک کی، خالق کی صفات کو بیان کرے؟ ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کو ہر قسم کے عیب سے پاک مانتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ احکم الحاکمین کی صفات پر اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی کمال والی ہے وہ ذات کہ جس نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ احکم الحاکمین کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفتوں میں اکیلا ماننا اور اس کی صفتوں کو صرف اللہ کے لیے ثابت ماننا، اس کا نام توحید اسماء و صفات ہے۔ جب انسان اس توحید کو سمجھیں گے وہ اپنے خالق اور مالک کی بالکل صحیح پہچان کریں گے۔ جب انسان اپنے مالک کی صفات کو نہیں سمجھیں گے وہ رب رحمان کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے۔ مشرکین جتنے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر یا جب سے دنیا کے اندر شرک شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو شرک ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، سب سے بڑی وجہ یہ ہے شرک کی کہ انسانوں نے اپنے رب رحمان کی صفات کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے اللہ احکم الحاکمین کو کمزور سمجھا کہ اللہ سن نہیں سکتا، اللہ دیکھ نہیں سکتا، اللہ دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا، اللہ کائنات کو روزی نہیں دے سکتا، اللہ بارشیں نہیں برسا سکتا، اللہ اولاد نہیں دے سکتا۔ جب انسانوں نے اللہ کی صفات کے اندر اللہ احکم الحاکمین کو کمزور سمجھنا شروع کیا، اللہ کی قسم شیطان کا رستہ کھل گیا، اس نے شرک دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ آج دنیا میں شرک کرنے والے جو لوگ پائے جاتے ہیں، کیا ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ سن نہیں سکتا، اللہ دیکھ نہیں سکتا؟ اللہ کو براہ راست پکارنے کی بجائے وہ پیروں کو، بزرگوں کو، بابوں کو اور قبروں والوں کو پکارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کی جو صفات ہیں ان صفات پر مکمل عبور حاصل نہ کر سکے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے اللہ کو کمزور مانا اور دنیا کے اندر شرک کو پھیلا دیا۔ جتنے بھی مشرکین دنیا میں آئے یا آج تک جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ اللہ احکم الحاکمین کی صفات کو نہیں سمجھے، جس کی بنیاد پہ آج وہ شرک کر رہے ہیں۔ اور جو اسماء و صفات کی تعریف ہے نا، وہ ہے یہ کہ اللہ احکم الحاکمین کو اس کے ناموں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان صفات کے اندر اللہ احکم الحاکمین کو اکیلا ماننا۔ اور آگے تعریف کرتے ہوئے ایک امام نے 4 باتیں ذکر کی کہ اللہ کی صفات میں کسی قسم کی تعویل نہ کرنا۔ تعویل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر بڑے گروہ پیدا ہوئے، دنیا میں بڑے بڑے گمراہ لوگ آئے جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین کی صفات کو جانچنا شروع کیا کہ اللہ احکم الحاکمین میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ جب ان کو صفات کی صحیح طرح سمجھ نہیں نہ آئی تو انہوں نے اللہ کی صفات کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ رحمان، رحیم، مالک، قدوس، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں کہ وہ غیب حاضر کو جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار
المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ہر قسم کے نقص و عیوب سے پاک ہے، وہ سلامتیاں دینے والا ہے، وہ مومنوں کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ جتنی اللہ احکم الحاکمین کی صفات تھیں، لوگوں نے جب ان صفات کو سمجھنے کی کوشش کی اپنے انداز سے اور ان کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ احکم الحاکمین کی جو صفات ہیں ان کے معنی ہی بگاڑ کے رکھ دیے۔ ہمیں اسلام یہ عقیدہ دیتا ہے کہ لوگوں جب اللہ کی صفات کو سمجھنا شروع کرو، جانچ پڑتال شروع کرو، تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کی صفات جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں بالکل اسی طرح ہیں۔ انسانی عقل اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کی صفات کو مکمل طور پہ سمجھ سکے۔ تعویل نہیں کرنی۔ تعویل کیا ہے؟ کہ صفت کا جو اصل معنی ہے اس کو چھوڑ دینا اور اپنے پاس سے اس کا کوئی معنی بنا لینا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ صلح حدیبیہ کا اللہ نے نقشہ کھینچا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اپنے ہاتھ پر اللہ نے وہاں نقشہ کھینچا۔ 26واں پارہ ہے، سورۃ فتح ہے۔ اللہ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ کا ہاتھ آیا، انہوں نے بیعت کی، ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ لوگوں نے کیا اس کا معنی کیا؟ کہا جو اللہ ہے اس کے اعضاء نہیں ہیں، جو حقیقی اللہ ہے، مالک ہے، اس کے اعضاء نہیں ہیں۔ انہوں نے انسانوں کے اعضاء کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین کے ذات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں انسان تو محتاج ہے ان چیزوں کا کہ اس کے ہاتھ ہونے چاہیے، اس کے قدم ہونے چاہیے، اس کی ہر چیز ہونی چاہیے۔ جب کسی انسان کے ہاتھ نہیں ہوتے اس کو معذور سمجھا جاتا ہے، جب کسی کا پاؤں نہیں ہوتا اس کو معذور سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کا ہاتھ نہیں تو اللہ کی ذات تو بڑی کمزور ہے، اللہ کی ذات میں عیب مانا جائے گا، نقص مانا جائے گا، کمزوری مانی جائے گی۔ انہوں نے اس کا معنی ہی بگاڑ دیا۔ انہوں نے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا معنی یہ کرنے کی بجائے انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ نہیں، ہم اس کا معنی کریں گے، ہم اس کا معنی کریں گے قبضہ قدرت، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے اعضاء نہیں ہیں، وہ صرف ایک ذات ہے، لیکن اس ذات میں ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اس کا ہاتھ سارے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کا ہاتھ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ احکم الحاکمین کے پاؤں کا ذکر بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید نے بھی نقشہ کھینچا، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ کل قیامت کے دن جہنم سے پوچھا جائے گا کیا مجرموں کو اندر جلا جلا کے تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ آگے سے جہنم کہے گی نہیں میرا پیٹ نہیں بڑا، حل من مزید، کیا اور بھی کوئی مجرم ہیں؟ لاؤ ان کو میرے اندر پھینکو، میں ان کو جلا کے راکھ کر دوں۔ فرمایا اس وقت حدیث میں موجود ہے جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ احکم الحاکمین اپنا قدم جہنم کے اندر رکھیں گے، اپنا پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں رکھیں گے، اور جب جہنم میں رکھیں گے جہنم فوراً کہے گی قط قط، بس بس میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اب اللہ احکم الحاکمین کا پاؤں کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے، ہاتھ کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ پنڈلی کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بیان کرتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ قیامت کے دن رب رحمان جب اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کل قیامت کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی قرآن میں اللہ احکم الحاکمین کی پنڈلی کا بھی ذکر ہے۔ اب انصاف والی بات یہ ہے، بات سمجھنا، آج انصاف والی بات یہ ہے کہ ہم اللہ احکم الحاکمین کی ذات کو مکمل مانیں گے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا پاؤں بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، لیکن کس طرح کی ہے اس کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ تو پھر ہم کیا کہیں
ہم کہیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اسی طرح اللہ کے ہاتھ ہیں، اسی طرح اللہ کی پنڈلی ہے، اسی طرح اللہ کا قدم ہے، اسی طرح اللہ حکم الحاکمین کی ساری چیزیں ہیں۔ کس طرح کا وہ ہاتھ ہے، کس طرح کی وہ پنڈلی ہے، کس طرح کا وہ پاؤں ہے، انسانی عقل اس کا تدارک نہیں کر سکتی، انسانی عقل اس کا تدارک نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم یہ بات کہیں گے کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اسی طرح اس کے ہاتھ بھی ہیں، قدم بھی ہے، سب کچھ۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ، یہ ہے ایک مومن شخص کا عقیدہ۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے تعویل کی، انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے اعضاء تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک قدرت والی ذات ہے، بس اس کا ہاتھ ہے، کس طرح کا ہے؟ انہوں نے بات ہی نہیں کی اس چیز پر۔ انہوں نے کہا ہاتھ اعضاء ہے ہی نہیں اللہ حکم الحاکمین کے، بس جہاں ید اللہ کا لفظ ہے وہاں قبضہ قدرت معنی کیا کرو، اللہ کا ہاتھ معنی نہ کیا کرو۔ یعنی انہوں نے کلام کا جو اصل معنی تھا، اصل مفہوم تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات تھی، ان کو چھوڑ کے اپنے پاس سے معنی بنانا شروع کر دی۔ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ احکم الحاکمین کی صفات میں اور اس کی ذات میں ہم اپنے پاس سے، اپنی ذہنوں کے حساب سے، اپنی عقلوں کے حساب سے کچھ بھی نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی عقل اس چیز کا تدارک نہیں کر سکتی۔ اس لیے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اسی طرح اس کے سارے اعضاء ہیں۔ دوسری چیز، ایک اور گروہ آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تفویض کرنا شروع کر دی۔ ایسے گروہ کو کہتے ہیں مفوضہ۔ کیا انہوں نے اس کے اندر بات کہی؟ کہتے ہیں اللہ حکم الحاکمین کی جو صفتیں ہیں نا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا کوئی معنی نہیں۔ جبکہ دوسری طرف اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی جو صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کا وجود دنیا کے اندر موجود ہے۔ یعنی اللہ احکم الحاکمین رحمت کرتا ہے، دنیا میں بھی کرے گا، کل قیامت کے دن بھی کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، وہ دنیا کا نظام بھی چلاتا ہے۔ یعنی ساری کی ساری جو اللہ کی صفات قرآن میں بیان ہوئیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کی، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کے معنی کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتاً اللہ حکم الحاکمین رحمت کرتا ہے۔ لیکن یہ جو گمراہ فرقہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم ان الفاظ کے اللہ کی صفات کا کوئی معنی بیان نہیں کر سکتے، کوئی مفہوم بیان نہیں کر سکتے، رحمان رحیم ہونا ہمیں نہیں پتہ کیا ہے۔ یہ انہوں نے تعویل کر دی، تفویض کر دی اللہ حکم الحاکمین کی صفات کے اندر۔ کہتے ہیں انصاف یہ ہے دنیا میں کہ اللہ حکم الحاکمین کی صفات کا کوئی معنی نہ کیا جائے، کوئی بھی معنی نہ کیا جائے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات دنیا میں موجود ہیں، وہ رحمت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حکم الحاکمین کی 100 رحمتیں، 100 رحمتیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ حکم الحاکمین نے دنیا والوں پہ کی ہے کہ آج اللہ کی اس رحمت سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فرمایا جو 99 رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ کل قیامت کے دن اللہ حکم الحاکمین استعمال کریں گے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کی ایک رحمت اتنی بڑی ہے کہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں اس نے لیا ہوا ہے۔ 99 رحمتیں اللہ حکم الحاکمین کی کس قدر ہوں گی، ذرا حساب لگاؤ اس کا۔ اسلام نے بھی ہمیں یہی عقیدہ دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی عقیدہ دیا کہ اللہ حکم الحاکمین کی صفات ہیں، ان کا وجود بھی ہے۔ یہ جو گمراہ فرقہ تھا، انہوں نے کہا اللہ کی صفات کا وجود دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ وہ رحمت کرتا ہے، نہ وہ کسی چیز پہ قادر ہے۔ یہ دونوں فرقے گمراہ فرقے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے اندر بھی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی صفات کے اندر بھی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں گروہوں کا رد کرتا ہے دین اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ ایک اور تیسرا گروہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہیں۔ ذرا بات کو سمجھنا، ہم توحید سمجھنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہیں، اس کو کہتے ہیں تمثیل۔ اللہ حکم الحاکمین قرآن میں کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا پوری دنیا میں، پورے جہان میں کوئی ہے ہی نہیں۔
لیکن یہ گروہ کیا کہتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہیں۔ اب کیسے ان کے دماغ خراب ہوئے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے صفات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں انسان سنتا ہے نا، انسان کا سننا بڑا کمزور ہے، کچھ باتوں کی اس کو سمجھ آتی ہے، کچھ باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ کئی دفعہ کوئی انسان دور کھڑا ہو کے بات کر رہا ہو، اس کی آواز اس تک نہیں پہنچتی، یعنی انسان کی قوت سماعت کمزور ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی قوت سماعت بھی کمزور ہے۔ یہ بھی گمراہ فرقہ ہے کہ اس نے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا تسلیم کیا۔ کہتے ہیں انسان دیکھتا ہے، انسان دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان دنیا کے اندر کیا ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں؟ ان کی نظر کی تو ایک حد ہے، جب حد پوری ہو جاتی ہے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یا ایک انسان ایک علاقے میں بیٹھ کے دوسرے علاقے کو نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھنے والی وہ بھی ایسی ہی ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین بھی پوری دنیا کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ انہوں نے صفات کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، جبکہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی صفات کیسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت جس کا نام خولہ تھا، خولہ بنت ثعلبہ، وہ عورت اور اس کا خامند، اس کا نام تھا اوس بن صامت، جو بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عادت پائی جاتی تھی کہ جب کوئی خامند اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو جس طرح ماں اپنے بیٹے پر حرام ہے، اس طرح وہ بیوی اپنے خامند پر حرام ہو جایا کرتی تھی، جس کو عربی میں اردو کے اندر کہتے ہیں زہار، اصطلاح ہے زہار۔ قرآن مجید میں 28ویں پارے کے شروع میں ہی اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ عورت اس کے خامند نے اس کو ماں کہہ دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی، اللہ کے رسول میرا خامند بوڑھا ہو چکا ہے، اس سے میرے بچے بھی ہیں، اس نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب میں اس کی ماں کی طرح حرام ہو گئی اس پر، میں کس طرح ان کی خدمت کروں اور کس طرح ان کو پالوں اور کھلاؤں؟ مجھے مسئلہ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھے، ابھی وحی نہیں نازل ہوئی، پتہ نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ گھر کے اندر میں بھی موجود تھی جب وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی، گھر کے اسی گھر کے اندر میں بھی موجود تھی، لیکن میں گھر کے دوسرے کنارے پر تھی۔ انسانوں کی قوت سماعت دیکھو کتنی کمزور ہے۔ کہتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، مسئلہ پوچھ رہی تھی، مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، ویسے آواز آ رہی تھی کہ وہ بات کر رہی ہے، لیکن بالکل صحیح آواز میری کانوں کے اندر نہیں پڑ رہی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے، کہتی ہیں قربان جاؤں اس خالق پر کہ میں اس گھر کے اندر موجود ہوں، لیکن مجھے اس عورت کی آواز نہیں آئی جو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر بیٹھا ہے۔ اس نے عورت کی آواز سن کے قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ عائشہ سے سنا نہیں گیا کیونکہ وہ انسان ہے، مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اس کی قوت سماعت کمزور ہے، لیکن جو سب کا خالق ہے اس نے ساتوں آسمانوں سے سن کے آیات نازل کر دیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے، میں نے قرآن نازل کر دیا، یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی قوت سماعت تو اس قدر مضبوط ہے، اس لیے ہم اللہ کی صفات کو انسانوں کی صفات کے سامنے لا کے کبھی ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی صفات کے اندر عقیدہ یہ ہونا چاہیے انسان کا کہ اللہ کی صفات بڑی قدرت والی ہیں، اس کا سننا بڑی قدرت والا ہے، اس کا دیکھنا بڑی قدرت والا ہے۔ انسان اللہ احکم الحاکمین کی صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیشہ سے جب انسانوں نے اپنی صفات کو سامنے رکھ کے اللہ احکم الحاکمین کی صفات کو سمجھنا چاہا، وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر دوسری طرف آؤ، حدیث کے اندر موجود ہے اللہ احکم الحاکمین کی قوت بصارت یعنی دیکھنا،
اور قوت سماعت اس قدر مضبوط ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا اگر سمندروں کی گہرائی کے اندر، اب سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے، کہا سمندروں کی گہرائی کے اندر، نیچے گہرائی میں تہ کے اندر جو چٹانیں پڑی ہوتی ہیں، پتھر، ان کالی چٹانوں کے اندر جو کالے رنگ کی چونٹی، کیڑی چونٹی چل رہی ہوتی ہے، فرمایا اللہ کی قوت بصارت اور اللہ کی قوت سماعت اور اللہ کا الحاکمین کا رازق ہونا اس قدر مضبوط ہے کہ سمندروں کی تہوں کے اندر پڑی ہوئی کالی چٹانیں اور ان کالی چٹانوں کے اندر چلنے والی کالے رنگ کی چیونٹی، اللہ کا الحاکمین اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اللہ کا الحاکمین اس کو دیکھتا بھی ہے اور اللہ کا الحاکمین اس کو رزق بھی پہنچاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قوت سماعت اور بصارت اور اللہ کا الحاکمین کا رازق ہونا۔ اس قدر قدرت والی ہمارے رب کی ذات اور بہترین اللہ کا الحاکمین کی صفات، لیکن انسانوں نے جب اپنی صفات کے سامنے لا کے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ گمراہ ہوتے گئے، اللہ کی صفات کو نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے ایک مسلمان کا اللہ کی صفات کے حوالے سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے اندر ساری کی ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری ساری کی ساری صفاتوں کو بنیاد بنا کے تیری تعریف کرتا ہوں کہ اتنی صفات ہیں کہ ان کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، انسانوں تم سارے مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا الحاکمین کی قدرتوں کا، صفات کا ذرا اندازہ لگاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ بیان کرتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کہا سارے کے سارے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، ہر قسم کا غیب بھی اللہ کا الحاکمین جانتے ہیں۔ کہا دنیا میں اتنے درخت پائے جاتے ہیں، کسی درخت کا ایک پتا بھی گرتا اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ کہا دانے اگتے ہیں، دانے، فرمایا رات کی اندھیریوں میں اگر کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پہ گر جاتا ہے، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز، ان ساری کی ساری چیزوں کا اللہ کا الحاکمین کو علم ہوتا ہے۔ اللہ کی صفات تو اس قدر زبردست ہیں، انسانوں کی صفات اللہ کا الحاکمین کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ایک اور گروہ پیدا ہو گیا جس کا نام ہے معطلہ، اس نے اللہ کا الحاکمین کی صفات کا انکار ہی کر دیا۔ کیسے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا الحاکمین کی جو صفتیں ہیں وہ بڑی کمزور ہیں۔ کیسے؟ جب انہوں نے انسانوں کی صفتوں کے ساتھ اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں انسان جب کسی بندے کو دیکھتا ہے نا کہ بندہ پریشان ہے، وہ اس کے دل کے اندر اس بندے کے لیے ترس پیدا ہو جاتا ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انسان اس کی نرمی کی وجہ سے اس کو دل جوئی کے لیے کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم اللہ کا الحاکمین کی صفت رحمت کو مانیں گے تو پھر اللہ کے اندر تو کمزوری مانی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جب کسی انسان کو پریشان حال دیکھتا ہے تو اللہ کا الحاکمین کو بھی ترس آتا ہے۔ فرمایا یہ ترس آنا انسان کی کمزوری ہے، جب اللہ کو ترس آئے گا تو یہ اللہ میں کمزوری مانی جائے گی۔ جب ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے اندر بھی کمزوری مانی جائے گی، ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی تو انہوں نے اللہ کا الحاکمین کی صفات کا ہی انکار کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے اندر کوئی صفتیں نہیں ہیں۔ یہ بھی فرقے گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح معتزلہ، معطلہ، جہمیہ اور بڑے بڑے فرقے دنیا کے اندر آئے۔ گمراہ اس وجہ سے وہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ سارے گمراہ ہوتے گئے۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا انسانوں اپنی عقلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقابل نہ کرو۔ اللہ کی صفات جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح ہے۔ جب تم اللہ کی صفات کو اللہ سے ہٹا کر اپنی کمزور عقلوں کے سامنے لا کے سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم گمراہ ہوتے جاؤ۔
محترم بھائیو، اس کا نام ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کم الحاکمین کی جتنی صفتیں ہیں کہ وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ بارشیں برسانے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، دنیا کا نظام چلانے والا ہے، بارشیں برسانے والا ہے، جتنی بھی اللہ کم الحاکمین کی صفات ہیں، مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی صفات اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ آج جو شرک پایا جاتا ہے نا لوگوں کے اندر، وہ یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مکمل سمجھتے نہیں، کہتے ہیں اللہ نہ پورا سن سکتا ہے، نہ پورا دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ دنیا کا نظام چلا سکتا ہے، اور پھر عقلی دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان بابوں بزرگوں کی ضرورت ہے۔ جب تم سیڑھی لگاؤ گے تو چھت پہ چڑھو گے، اسی طرح بابے کے پاس جاؤ گے تو اللہ تک پہنچو۔ استغفر اللہ العظیم، یہ شرک لوگوں نے دنیا کے اندر پھیلایا۔ چلے بھائیو، اللہ احکم الحاکمین کی جو صفات ہیں اس کو صفات کے اندر اکیلا ماننا اور قدرت والا سمجھنا کہ اللہ احکم الحاکمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ کسی بزرگ کو اللہ احکم الحاکمین نے کوئی اللہ اپنی طرف سے کوئی وسیلہ نہیں دیا، کوئی اپنی طرف سے یہ سہولت نہیں دی کہ وہ اس کے آگے انسان بات رکھے اور یہ اللہ تک پہنچا دے۔ اگر اس طرح تسلیم کریں گے تو اللہ کی ذات میں کمزوری آئے گی۔ عقیدہ یہ بناؤ اپنا کہ اللہ ہر حال میں سننے والا ہے، ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ کہا انسان دو بھی ہوں تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے، یہ تھوڑے بھی ہوں تو اللہ ہر حال میں ان کو دیکھنے والا ہے، یہ زیادہ بھی ہوں تو اللہ احکم الحاکمین اپنے علم کے اعتبار سے ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ احکم الحاکمین کو اس کی صفتوں کے اندر مکمل جاننا، قدرت والا سمجھنا، طاقت والا سمجھنا کہ اللہ ہے جو ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور اللہ ہے جو ساری دنیا کو روزی دیتا ہے، اللہ ہے جو ساری انسانوں کی سنتا بھی ہے، اور اللہ ہے جو سارے کے سارے انسانوں کے مسئلے بھی حل کرتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ جب ہم اس عقیدے کو اپنے دل سے لگائیں گے اور اللہ احکم الحاکمین کی صفات کو جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہمارا عقیدہ بھی درست ہوگا، اور جو یہ شرک کے چور دروازے کھلے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے بند ہو جائیں گے۔ اپنے اس عقیدے کو ذہنوں میں بٹھائیں۔ ادھر دیکھیں محترم بھائیو، ہم قرآن پڑھ کے لوگوں کے عقیدے اصلاح کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم قرآن پڑھ کے اللہ احکم الحاکمین کے عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ واقعتاً حقیقی اللہ ہے جو سب کی سنتا ہے، اور اللہ ہے جو سب کو دیتا ہے۔ کوئی پیر بابے بزرگ کا اللہ کی قسم دنیا کے اندر کوئی چکر نہیں ہے، یہ بھی مخلوق ہے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ اپنا بنا لو، قرآن مجید کو سمجھ لو۔ قرآن کا یہی عقیدہ ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ایک مسلمان کا بھی دنیا میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین کسی کمزوری کا محتاج نہیں، اللہ تو بڑی قوت والا اور بڑی طاقت والا ہے۔ انسان سوچتا نہیں کہ جس اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنا لی، کیا اللہ احکم الحاکمین کو استغفر اللہ تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ دنیا بنا کے اللہ تھک گیا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی بات نہیں سن سکتا؟ اپنے نبی کو دیکھو، ہمارے نبی بدر میں کھڑے ہیں تو اللہ کو پکار رہے ہیں، ہمارے نبی غاروں کے اندر ہیں تو اللہ کو پکار رہے ہیں، ہمارے نبی دنیا کی کسی پریشانی میں ہیں تو اللہ احکم الحاکمین کو پکار رہے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمیں مسلمانوں کو بنانا ہوگا کہ ہم کسی مشکل میں ہوں تو اللہ ہی نجات دینے والا ہے، ہم کسی پریشانی میں ہوں تو اللہ ہی نجات دینے والا ہے، خوشی غمی اللہ کی طرف سے ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کرنی بھرنی والا، مشکل کشا، داتا دستگیر، گنج بخش، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ جو اس عقیدے کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جائے گا اللہ کی قسم شرک کو گلے لگا لے گا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि अल-जन्ना व मअवाहु अन्नार, कि जिसने शिरक किया अल्लाह के साथ, उसकी रुबूबियत में, उलूहियत में, अस्मा व सिफ़ात के अंदर अल्लाह का मुल्हाकिमीन का शरीक बनाया, फरमाया जन्नत उस पर हराम है और जहन्नम उसका ठिकाना है। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा खर्र मिनस समा फ़तख़्तफ़ुहु तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फ़ी मकानिन सहीक, जो अल्लाह को छोड़ के गैरों को पुकारता है वो उस परिंदे की तरह है, उस लाश की तरह है कि जिसको आसमानों से गिरा दिया जाए और परिंदे आके उसका गोश्त खाते रहें। दुनिया के अंदर उसका कोई वजूद नहीं है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने 17 पैगम्बरों का नाम लेके कुरान मजीद में कहा वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, कि अगर ये 17 पैगम्बर इब्राहीम, दाऊद, सुलेमान जैसे बड़े बड़े पैगम्बरों का नाम लेके अल्लाह ने कहा अगर ये भी शिरक करते इनके भी अमल तबाह हो जाते। मैं और आप क्या चीज़ हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलहदा मुखातब करके कहा लाइन अशरकता ला यहबतन्ना अमालुक, नबी अगर आप भी शिरक करते तो आपके भी सारे अमल तबाह हो जाते। हम कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं हम अल्लाह की सिफ़ात को समझ ना सके और हमने अल्लाह का मुल्हाकिमीन में कमज़ोरियाँ मानना शुरू कर दी। जो अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत तौहीद की हमें दी, हमने उस तौहीद को बिगाड़ के रख दिया। मोहतरम भाइयों, याद रखो आज दुनिया के निज़ाम इसी वजह से ख़राब हैं। आज पाकिस्तान के माहौल इसी वजह से ख़राब हैं कि हर किलोमीटर के बाद एक दरबार आ जाता है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन की पहचान ही नहीं। इस कदर ख़राब दिमाग हो गए लोगों के। नई गाड़ी निकलवा के लाते हैं, नई गाड़ी, उसके नीचे जूता बांध दें, ये फ़लाने पीर साहब के नाम पे जूता बांध दिया, अब इस गाड़ी को नज़र नहीं लगेगा। ओ अकल के अंधो, अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने तुम्हें अकल सलीम अता की है। दुनियादारी के अंदर बैठ के तुम समझते हो मुझसे बड़ा सियाना ही कोई नहीं, लेकिन जब अल्लाह की बात आती है, तौहीद की बात आती है, तुम्हारी अकलें कहाँ खो जाती हैं। अपने अकीदों की इस्लाह करो और कुरान मजीद पढ़ा करो। कुरान मजीद जे हकीकी मानों के अंदर तुम्हारे दिलों की इस्लाह करेगा। जब कुरान पढ़ोगे, क्योंकि कुरान का मेन मजमून ही तौहीद है। जब हम कुरान मजीद की तिलावत को मामूल बनाएंगे, तर्जमे तफसीर के साथ इसको पढ़ेंगे, अपनी मसाजिद में तर्जमा क्लासों का आगाज़ करेंगे, तो अल्लाह के फजलो करम के साथ जब हम कुरान का तर्जमा पढ़ेंगे हमें तौहीद भी समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अकीदा तौहीद सही मानों के अंदर समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ज़िंदा रखे तो तौहीद पे ज़िंदा रखे, और कल को अगर अल्लाह हमें मौत दे तो तौहीद पर ही मौत दे। क्योंकि मोहतरम भाइयों, जो तौहीद लेके जाएगा वही बचेगा। जिसके पास तौहीद नहीं है वो अमल भी तबाह कर बैठेगा, दुनिया भी तबाह कर बैठेगा, आखिरत भी तबाह कर बैठेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।